جب تمہارا قادر، جب تمہارا قادر مطلق خدا ہو جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاکسار سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عربی کتاب نور الحق قسط اول کا اردو ترجمہ قسطوار پیش کر رہا ہے۔ آج جن صفحات کا اردو ترجمہ پیش کرنا مقصود ہے، ان صفحات میں سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام مذہب عیسائیت کے عقیدہ کفارہ پر ایمان لانے والوں کی حالت کو ایک تمثیل کے ذریعہ بیان کر رہے ہیں۔ یہ کہ ان کی حالت ان لوگوں کی سی ہے جن کے پاس ایک دھوکہ باز آ کر یہ بیان کرتا ہے کہ اگر وہ اپنے اموال و زیورات اس کے پاس لے آویں تو وہ ان اموال و زیورات کو کئی گنا کر دے گا، اور پھر وہ ان کو ان کے ہر مال و دولت سے محروم کر دیتا ہے۔ سامعین کرام، اس کتاب کی وجہ تصنیف قدر تفصیل کے ساتھ اس کتاب کے ترجمہ کی پہلی قسط پیش کرتے ہوئے بیان کر دی گئی ہے۔ یہ کہ آپ علیہ السلام نے یہ کتاب اسلام سے مرتد مسلمان مولویوں کو مخاطب کرتے ہوئے لکھی۔ ان میں سے بعض سادات خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اور ان میں سے بعض مرتد ہونے کے بعد عیسائی پادری بن گئے تھے، اور وہ انگریز عیسائی پادریوں کے ہاں اپنے آپ کو بڑے بڑے عالم ظاہر کر رہے تھے، اور وہ اسلام کو نشانہ اعتراضات بنا رہے تھے، قرآن مجید کی فصاحت و بلاغت پر اعتراضات کر رہے تھے، اور سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دے رہے تھے۔ ان حالات میں آپ علیہ السلام نے یہ کتاب نور الحق عربی زبان میں ان کو انعامی چیلنج دیتی ہوئے لکھی۔ یہ کہ اگر وہ واقعی عالم ہیں تو اس کتاب کے بالمقابل عربی زبان میں کتاب لے آویں، مگر وہ عاجز آ گئے۔ آپ علیہ السلام اپنی اس کتاب میں اسلام سے ایک مرتد مولوی عماد الدین کے اس کی کتاب توزین الاقوال میں اسلام کے خلاف اٹھائے گئے اعتراضات کے جوابات بھی دے رہے ہیں، اور یہ بھی بیان کیا جا چکا ہے کہ یہ کتاب عربی زبان میں ہے، اس لیے اس کا اردو ترجمہ بھی عربی ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کیا گیا ہے۔ اس کتاب میں بڑے بڑے مضامین بیان ہوئے ہیں، اور بخوبی معلوم ہو رہا ہے کہ یہ کتاب روح القدس کی خاص تائید سے لکھی گئی ہے۔ پروگرام کو آگے بڑھانے سے قبل درخواست ہے کہ اگر آپ کو یہ پروگرام پسند آئے تو اسے لائک کریں، اور اپنے دوستوں اور فیملی ممبر سے شیئر کریں، اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا۔ سامعین و ناظرین کرام، خاکسار سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی عربی کتاب نور الحق قسط اول کا اردو ترجمہ قسطوار پیش کر رہا ہے۔ گزشتہ سے پیوستہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، پس ان لوگوں کی مثال جو کفارہ پر اپنے جہل اور نادانی کی وجہ سے تکیہ لگائے بیٹھے ہیں، ان لوگوں کی مانند ہے جو ایک گروہ بیوقوف عیسائیوں کا تھا، اور ایسا اتفاق ہوا کہ وہ لوگ قلت مال اور کثرت عیال کی وجہ سے ایسے پریشان خاطر ہوئے کہ محتاجگی نے جس طرح کے گھاس کاٹا جاتا ہے ان کو کاٹ دیا، اور زمین ان کا بچھونا ہو گیا، اور کھانا ان کا گھاس پات ہو گیا، اور ان کی شکل مارے فاقوں کے بڈھوں کی سی ہو گئی، اور اپنے فقر فاقہ سے وہ سخت محتاج ہوئے۔ پس بری تقدیر نے ان کے لیے یہ اتفاق پیش کیا کہ ایک دبلا سا بڈھا ان کے پاس آیا، جس کے مکروں کی جالی بہت ہی باریک تھی، اور وہ کچھ روح-دار صورت نہیں تھا، اور اس میں ناداری اور محتاجگی کے آثار نمایاں تھے، اور اس کی پھٹی پرانی جوتی اور پرانی چادریں بتلا رہی تھیں کہ کس شان کا آدمی ہے۔ پس وہ ان عیسائیوں کے گھروں میں داخل ہوا، اور ایسی حالت میں کہ دو پرانی چادریں اس پر تھیں، اور ایک تسبیح ہاتھ میں، جیسا کہ راہبوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور دراصل وہ ایک محتاج پریشان حال تھا جو کمال درجہ کی محتاجگی تک پہنچ چکا تھا۔
یہاں تک کہ وہ زرد رنگ اور خم پشت ہو گیا، اور کپڑے جا بجا پھٹے ہوئے تھے جن کو وہ چھپا نہیں سکتا تھا، اور اس کی صورت کہہ رہی تھی کہ ادنا سی بہبودی بھی اس کو حاصل نہیں، اور وہ ایک بدبختی کی حالت میں ہے۔ سو اسی حالت میں وہ ان کے حلقہ میں داخل ہوا اور لگا باتیں بنانے تاکہ اپنی آراستہ کلام سے ان کو دھوکہ دے۔ سو اس نے پہلے تو سلام کیا اور پھر گفتگو شروع کی اور کہا کہ کیا میں تمہیں ایک ایسی آمدن کی راہ بتاؤں جو تمہیں ناداری کی حالت سے نجات بخشے، اور تم اس سے بڑے مال ملک والے ہو جاؤ گے، اور تمہارے باغ ہوں گے، اور فاخرانہ کپڑوں میں لٹکتے پھرو گے، اور روپیہ سے اپنے صندوق اس قدر بھر لو گے کہ جس طرح حوضوں میں پانی ہوتا ہے، اور بڑے مالدار ہو جاؤ گے۔ سو انہوں نے بیوقوف عیسائیوں کے دل اپنی حماقت اور لالچ کی وجہ سے ایسے مال لینے کے لیے للچائے، اور کہا کہ مرحبا تشریف لائیے اور ہمیں ایسی راہ بتائیے، اور ہم وہی کریں گے جو آپ فرمائیں گے، اور جس جگہ حاضر ہونے کو کہو گے حاضر ہو جائیں گے، اور ہم کو آپ فرما بردار اور شکر گزار پاؤ گے۔ پس وہ مکار یہ باتیں سن کر اپنے دل میں بہت خوش ہوا اور سمجھا کہ شکار مارا گیا اور فریب چل گیا، اور وہ احمق اس کے دام میں پھنس گئے اور اس کے فریب میں آ گئے، اور اس کی سیٹی سن کر اس کے جال کے نیچے آ بیٹھے۔ سو کہیں کی کہیں لگا کر جھوٹی باتیں سنانے لگا اور کہنے لگا کہ کیا سبب ہے کہ مجھ کو تم پر بڑا ہی رحم آتا ہے، شاید خدا تعالیٰ نے میرے چشمہ میں تمہاری کچھ قسمت لکھی ہے، اور میرے مہمان خانہ میں تمہاری مہمانی مقدر ہے، اور شاید خدا تعالیٰ نے چاہا کہ تم کو مالدار کر دے، اور مجھے پہلے سے معلوم ہے کہ تم لوگ بڑے خاندان کے آدمی اور اصیل ہو، اور نیز رئیسوں کے بیٹے اور دولت مندوں کی اولاد ہو، اور اب میں تم کو افلاس کی حالت میں دیکھتا ہوں۔ سو میرے دل میں ڈالا گیا جو میں تم پر رحم اور شفقت کروں اور تمہاری ہمدردی کے لیے کھڑا ہو جاؤں، اور اسی طرح میری عادت ہے، کیونکہ نیک آدمی وہی ہوتا ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاوے اور مسکین لوگوں کی مدد کرے، اور تم عنقریب میرے دعویٰ کی شاخ کا پھل آزما لو گے، اور میرے پھل کی حلاوت تمہیں معلوم ہو جائے گی، اور میں سچا ہوں۔ سو تم اس کھانے کو جو اترا ہے خوب سیر ہو کر مزے سے کھاؤ، اور اس دولت کی طرف رخ کرو جس نے تمہاری طرف آنے کا قصد کیا، اور اس مال مفت کو شکر کے ساتھ لے لو۔ سو اپنے گھروں کی طرف جلدی کر کے دوڑو تاکہ تم کو اس فرمان برداری کا اجر ملے، اور میرے پاس وہ سب مال لے آؤ جو از قسم زیور چاندی اور سونے کے تمہارے گھروں میں باقی رہ گیا ہو، اور اپنے ہمسایوں اور دوستوں کے بھی زیور لے آؤ، اور اپنے گھروں میں کچھ نہ چھوڑو، اور پھر جلد واپس آ جاؤ۔ اور میں ان زیوروں پر ایک منتر پڑھوں گا اور چند گھنٹے وہی عمل کرتا رہوں گا، تب زیوروں میں سے ایک جوش بڑھنے کا پیدا ہوگا، اور ہر یک زیور پھولے گا اور بڑھے گا، اور ان کا بڑھنا صاف معلوم ہو جائے گا، یہاں تک کہ وہ زیور 100 گنا ہو جائے گا، اور اس پر کامل برکتیں نازل ہوں گی، اور دیکھنے والے تعجب کریں گے۔ اور اس عمل سے کچھ تعجب مت کر، کیونکہ یہ بھی ایک ایسا ہی بید ہے جیسا کہ تثلیث کا بید۔ سو تم فلسفیوں کی طرح اس کے دلائل مت پوچھو، عمل عجیب ہے اور وقت قریب ہے، اور تم بعد اس کے بڑے مالدار ہو جاؤ گے۔ پس وہ لوگ اس فریبی کی بات پر دھوکہ کھا گئے، کیونکہ جہالت کا گدھا ان کو ایسی لات مار چکا تھا جو کاٹنے والی تھی، اور لالچ کی تلوار ان کو 2 ٹکڑے کر چکی تھی۔ سو ایک گمراہی نے ان کو دوسری گمراہی میں ڈال دیا، اور ایک اندھیرے سے دوسرا اندھیرا پیدا ہو گیا، پس اس کی طرف ایسے مائل ہو گئے جیسا کہ وہ مسیحی عقیدوں کی طرف مائل تھے، اور کہا کہ ہم تیرے حکم کا انکار نہیں کرتے،
اور تیرے شکر کو ہم نہیں چھوڑیں گے، اور تو ہمارے لیے غیب سے ایسا اترا جیسا کہ فرشتے نجات دینے والے اترتے ہیں۔ پھر وہ لوگ اپنے گھروں کی طرف دوڑے، اس فکر میں کہ قوت یعنی روزی کا سامان ہو جائے اور زمین خشک سرسبز ہو جائے، اور کچھ شک نہ کیا اور نہ تاخیر کی، بلکہ ہر ایک ان میں سے دوڑا تاکہ سونا لاوے، اور چلنے میں جلدی کی تاکہ وہ کچھ باہر اٹھا لیوے، اور اپنی حرص کے نشہ میں سودائیوں کی طرح ہو رہے تھے۔ اور پھر جب کہ وہ اپنے گھروں میں خوش خوش داخل ہوئے تو داخل ہو کر کہنے لگے کہ گڈ مارننگ۔ پھر ان لوگوں کو تمام قصہ سے مطلع کیا اور ہنس ہنس کر ان کو مبارکباد دی۔ پس ان لوگوں نے جو جہالت اور گمراہی میں ویسے ہی تھے، ان کی باتوں کی تصدیق کی اور مارے خوشی کے گانے لگے۔ پھر ان لوگوں نے اپنی عورتوں کے اعضاء اور اپنی لونڈیوں کے کانوں اور اپنی بیٹیوں کے ناکوں اور اپنی بہنوں کے ہاتھوں اور اپنی ماؤں کے پیروں سے زیور اتارے، اور اس تجارت میں ان لوگوں کو بھی شریک کر لیا جو ان کے دوستوں کی عورتیں اور ان کے آشناؤں کی بیویاں تھیں، بلکہ اپنے ہمسایوں کی عورتوں اور اپنے ہم مرتبہ لوگوں کی کنواری لڑکیوں کو بھی اس تجارت میں داخل کیا، اور ان عورتوں کو ایسی حالت میں چھوڑا جیسا کہ درختوں سے پھل اتارا جاتا ہے، اور ہر یک نے اپنے گھر کو ہتھیلی کی طرح صفا چٹ چھوڑا، اس تماشے کے مال بڑھے گا اور بہت آرام ہوگا۔ پھر خوش خوش واپس آئے اور آ کر اس مکار کے آگے تمام زیور ڈال دیا، اور اس حرکت کرنے کے وقت بہت خوش تھے۔ پس جب کہ اس مکار نے دیکھا کہ اس کا تھیلا بھر گیا اور سختی جاتی رہی، اور یہ بھی دیکھا کہ یہ لوگ کیسے احمق اور جاہل ہیں، تو بہت ہی خوش ہوا، اور اپنے تائیں ایک غنی رئیس کی طرح پایا۔ کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں کہ تم لوگ بڑے ہی خوش قسمت ہو، اور ان میں سے ہو جو مراد پاتے ہیں، اور ان قریب تم اپنے عمل کا پھل چنو گے اور اپنے اونٹ پر سوار ہو گے اور ہمیشہ مجھے یاد رکھو گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ۔